معزز ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت قصاریہ میں ہوئی، جو کوفہ کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ آپ کے باپ بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ آپ کی ماں اور حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، یعنی سارہ اور ورقہ۔ یہ دونوں لاحج کی بیٹیاں تھیں جو عذاب الہی سے ڈرانے والے پیغمبر تھے، لیکن رسول نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائے طفولیت میں اسی فطرت پر تھے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی جانب ان کی ہدایت فرمائی اور ان کو برگزیدہ فرمایا۔ اپنی خالہ کی بیٹی سارہ کے ساتھ شادی کی اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ بی بی سارہ خوشحال تھی، ان کے پاس بہت زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے اپنے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کر کے تمام چیزوں کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، اس حد تک کہ قصاریہ میں کسی کا حال ان سے بہتر نہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور صحیح و سلامت اس میں سے واپس آ گئے اور نمرود کو معلوم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس شہر سے نکال دے اور ان کے تمام مویشی اور سامان اور مال و دولت سب ضبط کر لیے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر ہمارے مویشی اور مال لے لیتے ہو تو میری وہ عمر مجھ کو واپس دو جسے میں نے ان کے حاصل کرنے میں صرف کی ہے۔ یہ معاملہ آخر کار قاضی کے پاس پیش کیا گیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ ان کے ملک میں حاصل کیا ہے ان سے لے لیا جائے اور ان کے ملک میں جو ان کی عمر صرف ہوئی ہے ان کو واپس دے دی جائے۔ جب یہ قضیہ نمرود سے بیان کیا گیا، اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مال اور اسباب ان کو دے کر ان کو اس شہر سے نکال دو، کیونکہ اگر وہ تمہارے شہر میں رہے گا تو تمہارے دین کو فاسد کرے گا اور تمہارے خداؤں کو نقصان پہنچائے گا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے ملک سے شام کی جانب نکال دیا۔ ابراہیم لوط اور سارہ کو لے کر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری راہبری کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر اس میں سارہ کو بٹھایا اور اپنے تمام مال اور مویشی کو لے کر روانہ ہوئے۔ نمرود کے ملک سے نکل کر ایک قبطی کے ملک میں داخل ہوئے جس کو ارارا کہتے تھے۔ چنگی لینے والوں نے روکا اور ان میں سے ایک شخص نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے اموال کا محصول لینا شروع کیا۔ جب نوبت صندوق کی آئی، اس نے کہا، اس صندوق کو کھولو تاکہ اس میں جو کچھ ہے اس کا محصول بھی لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس صندوق کے اندر تلہ اور نکرہ ہے، جو کچھ چاہو سمجھ کر حساب کر لو اور اس کا محصول لے لو، لیکن صندوق کو نہ کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولا جائے گا اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ آخر اس نے با جبر صندوق کھولا۔ اس میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت یعنی بی بی سارہ نظر آئی۔ پوچھا کہ یہ عورت تم سے کیا رشتہ رکھتی ہے؟ فرمایا کہ یہ میری حرمت ہے اور میری خالہ کی دختر ہے۔ اس نے کہا، کیوں اس کو صندوق میں بند کر رکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس کی غیرت کے لیے، تاکہ کوئی اس کو نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا، جب تک میں یہ حال بادشاہ سے نہ بیان کر لوں تم کو نہ جانے دوں گا۔ پھر بادشاہ کے پاس ایک قاصد بھیجا جس نے حقیقت حال عرض کی۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ میں صندوق سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ میرے جسم میں جان باقی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی، اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تابوت کے ساتھ حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت سمیت ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تابوت کو کھولو۔ آپ نے فرمایا، اس میں میری خالہ کی دختر اور میری حرمت ہے، میں اپنا تمام مال اس کے عوض دینے کو تیار ہوں، مگر اس صندوق کو نہ کھولو۔ بادشاہ نے زبردستی صندوق کو کھولا۔ جب جناب سارہ کا حسن و جمال مشاہدہ کیا، ضبط نہ کر سکا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا، خداوندہ، میری خالہ کی دختر کی حرمت سے اس کے ہاتھ کو باز رکھ۔ بادشاہ کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ سارہ کی طرف نہ بڑھ سکا
اور نہ اپنی طرف واپس لا سکا۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے خدا نے ایسا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا صاحب غیرت ہے اور حرام کو دشمن رکھتا ہے۔ چونکہ تو نے حرام کا ارادہ کیا تھا، اس لیے تیرے اور تیرے ارادہ کے درمیان مانع ہوا۔ اس نے کہا، اپنے خدا سے کہو کہ میرا ہاتھ میری طرف واپس کر دے، میں پھر ایسی حرکت نہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خداوندہ، اس کا ہاتھ اس کی طرف واپس کر دے تاکہ پھر میری حرمت سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ اس کی طرف پھیر دیا۔ پھر جب سارہ کی جانب نظر کی، ضبط نہ کر سکا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے غیرت سے منہ پھیر لیا اور دعا کی، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور جناب سارہ تک نہ پہنچ سکا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارا پروردگار بہت صاحب غیرت ہے اور تم بہت غیور ہو۔ اچھا، اپنے خدا سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ میری طرف واپس کر دے۔ اگر تمہاری دعا قبول کر لے گا، میں پھر ایسی حرکت نہ کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس شرط سے دعا کروں گا کہ اگر پھر تو ایسا کرے تو مجھ سے دعا کے لیے نہ کہنا۔ اس نے کہا، اچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، خداوندہ، اگر یہ سچ کہتا ہے اس کا ہاتھ واپس کر دے۔ تو اس کا ہاتھ واپس ہو گیا۔ جب بادشاہ نے یہ حالات دیکھے، اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت کی بڑی تعظیم اور تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اموال سے اب دور رہوں گا، جس جگہ مزاج چاہے جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا، میرے پاس حسین و جمیل اور عقل و دانا ایک کنیز ہے، میں اسے سارہ کی خدمت کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ تو بادشاہ نے بی بی ہاجرہ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، حضرت بی بی سارہ کو عطا کیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم اور محبت سے ان کی مشیت کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے جس پر قابو پا چکے ہو راستہ نہ چلو، بلکہ اس کو آگے کرو، اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آگے چلو، کیونکہ میرے خدا نے اس وقت مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہارے پیچھے چلوں تمہاری جلالت کے سبب سے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا بردبار اور صاحب کرم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہوئے، شہر شام میں پہنچ کر ٹھہرے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس کے مضافات ہی میں چھوڑ دیا۔ جب ایک مدت گزر گئی اور کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو ہاجرہ کو میرے ہاتھ فروخت کر دو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا کرامت فرمائے جو کہ میرا قائم مقام ہو۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ سے ہاجرہ کو خرید فرمایا اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھا بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ۔ دوستو، اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔